لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کا راج، دھند کے باعث موٹر وے کے بیشتر سیکشنز ٹریفک کے لیے بند، حد نگاہ 10 میٹر سے بھی کم رہ گئی۔ سردی کی شدت میں اضافہ، موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک بند، M3 مکمل بند، M4 عبدالحکیم سے فیصل آباد، M5 شیر شاہ سے اچ شریف تک بند۔ دھند کے باعث کئی پروازیں منسوخ، ٹرینز کا شیڈیول متاثر۔ پاک فوج عام انتخابات میں الیکشن کمیشن کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرے گی۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں فیصلہ۔ سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت معاشی بحالی کی حکومتی کوششوں کی حمایت کا بھی عزم۔ سمگلنگ، منی لانڈرنگ، بجلی چوری، غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف کارروائیوں کا جائزہ۔ جرائم کی روک تھام کے لیے متعلقہ اداروں کی مدد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ فورم کا پڑوسی ملک میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں پر اظہار تشویش۔ سرحد پار سے دہشت گردی کی کارروائیاں خطرہ قرار۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والی دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے کے عزم کا اظہار۔ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ الیکشن کمیشن کے اختیار پر حملے کے مترادف ہے۔ پشاور کے KPK صوبے کی وہ ہائی کورٹ ہے، ایک صوبے کی ہائی کورٹ ہے، وہ کس طریقے سے پاکستان بھر کے معاملے کو وہ اس کا فیصلہ دے سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن کا PTI سے بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ حقائق پر مبنی تھا۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی کراچی میں پریس کانفرنس اور کارکنان سے خطاب۔ کہا پشاور ہائی کورٹ صوبے کی ہائی کورٹ ہے، کیسے پاکستان بھر کے معاملے کا فیصلہ دے سکتی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے اختیار پر حملے کے مترادف ہے۔ کو گوٹو CU کہا جاتا ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے ذمہ دار کو سہولیات دی جا رہی ہیں۔ سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے کہا پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے آئینی اختیار پر حملہ ہے۔ خلاف قانون عدالتی فیصلہ لاڈلے پن کا تازہ شاہکار ہے۔ مشکلات کے شکار PTI رہنماؤں کو ماضی کی غلطیاں ماننا پڑیں گی۔ عوام ہمارے ساتھ ہیں، 8 فروری کے الیکشن میں بڑا سرپرائز دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سکر میں پریس کانفرنس۔ کہا لاہور میں ایک ہی شخص 3 بار مسلط ہو چکا، نہیں چاہتے کہ اسی کو دوبارہ ہم پر مسلط کیا جائے۔ فیصلہ کیا ہے، لاہور سے الیکشن لڑنا ہے، لاہور میں ہم مقابلہ کریں گے اور جیت کر بھی دکھائیں گے۔ مزید کہا اللہ نے موقع دیا تو 10 نکاتی منشور پر عمل کریں گے، لوگوں کو مفت بجلی دیں گے، مفت تعلیم کا وعدہ پورا کریں گے، تنخواہیں بھی بڑھائیں گے۔ PTI کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، PTI کو اس الیکشن میں پروجیکٹ کرنے کا پر کام ہو رہا ہے۔ اگر میرا ایک کارکن اس انتخابی مہم کے دوران زخمی ہوا یا شہید ہوا، اس کا ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر ہوگا۔ PTI کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی بلکہ اسے نمایاں کیا جا رہا ہے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس۔ کہا اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں، اگر میرا کوئی کارکن شہید ہوا تو چیف الیکشن کمشنر ذمہ دار ہوں گے۔ الیکشن کے ساتھ ساتھ آزادانہ ماحول بھی دینا ضروری ہے۔ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی چھیننا اصولی طور پر غلط ہے۔ JUI عام انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا سیاسی اتحاد کا فیصلہ ہم نے اپنی ضلعی قیادت پر چھوڑ دیا۔ بانی PTI الیکشن لڑنے کے اہل ہیں، الیکشن میں حصہ لیں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر خان کی راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا الیکشن کمیشن کی کارکردگی سے کوئی بھی مطمئن نہیں ہے۔ گزشتہ کئی ماہ سے PTI کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے امیدوار ہر حلقے سے الیکشن لڑیں گے، میدان خالی نہیں چھوڑیں گے۔ سپریم کورٹ سے استدعا ہے شاہ محمود قریشی کی گرفتاری پر 100 موٹو لیں۔ PTI کے ورکرز کو پیغام ہے وہ پرامن رہیں، اگلے چند روز میں پارٹی ٹکٹوں کا حتمی فیصلہ کر لیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی PTI کے خلاف سائفر کیس کا ٹرائل روک دیا۔ 11 جنوری تک حکم امتناع جاری۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بانی PTI پر فرد جرم عائد کرنے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کی۔ وکیل نے موقف اپنایا کہ فرد جرم سے پہلے قانونی طریقہ کار مکمل نہیں۔ عدالت نے کمپلیٹ کی بجائے FIR درج کر کے عدالتی کارروائی شروع کرنے کے خلاف درخواست پر بھی نوٹس۔ عدالت نے ٹرائل روکنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔
ادھر سائفر کیس میں ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف درخواست پر سماعت میں میاں جسٹس گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے۔ اس عدالت کے پاس ایک سپروائزری رول ہے، بند دروازوں کے پیچھے ہونے والے ٹرائل سے متعلق اٹھنے والے سوالات کا جائزہ لینا ہے۔ شاہ محمود قریشی کے خلاف 9 مئی کے 12 مقدمات، راولپنڈی کی مقامی عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ پی ٹی آئی رہنما کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا۔ پولیس کی جانب سے 30 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی۔ دوران سماعت ڈیوٹی میجسٹریٹ نے شاہ محمود کی ہتھکڑیاں کھلوائیں۔ پروسیکیوشن نے ثبوت کے طور پر شاہ محمود کا ویڈیو بیان عدالت میں پیش کیا۔ شاہ محمود کمرہ عدالت میں آبدیدہ، بولے 9 مئی کو وہ راولپنڈی میں نہیں کراچی میں تھے۔ انہوں نے پاکستان کا عالمی سطح پر مقدمہ لڑا۔ پاکستان اور اداروں کی عالمی دنیا میں صفائیاں دیتا رہا ہوں، کیا یہ انصاف ہے؟ پی کے 91 کو ہارٹ میں ریٹرننگ آفیسر کو معطل کرنے کا معاملہ پشاور ہائی کورٹ ووٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ تشکیل، سربراہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کریں گے۔ الیکشن کمیشن اپیل پر سماعت 2 جنوری 2024 کو ہوگی۔ دوسری جانب سپریم کورٹ میں آج سنے جانے والے مقدمات کی کاز لسٹ منسوخ، نوٹیفیکیشن جاری۔ کاز لسٹ بینچ کی عدم دستیابی کی وجہ سے منسوخ کی گئی۔ پی ٹی آئی سمیت کسی سیاسی جماعت کے امیدوار کو الیکشن لڑنے کے حق سے محروم نہ کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنے کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا۔ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنے کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن میں اہم اسامیوں پر تقرر و تبادلے۔ کراچی، لاہور، لاڑکانہ میں ریجنل الیکشن کمشنرز تبدیل کر دیے گئے۔ علی اصغر سیال سے جوائنٹ صوبائی الیکشن کمشنر سندھ کا چارج واپس۔ سید نظر عباس جوائنٹ صوبائی الیکشن کمشنر سندھ تعینات۔ عبدالرحمان ارائی ریجنل الیکشن کمشنر کراچی مقرر۔ عبدالواحد کا کوئٹہ سے لاڑکانہ تبادلہ۔ ریجنل الیکشن کمشنر تعینات کر دیا گیا۔ الیکشن کی بجائے سلیکشن ہوئی تو نتائج قبول نہیں کریں گے۔ پچھلی بار شہر کی نمائندگی دھاندلی کے ذریعے چھینی گئی تھی۔ سربراہ ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کا کراچی میں جنرل ورکرز اجلاس سے خطاب، بولے جاگیردارانہ نظام کے خاتمے کے لیے جدوجہد ضروری ہے، فیصلہ تاریخ کرے گی نظام بدلا ہے یا ہم بدلے ہیں۔ الیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام کی رائے کو تسلیم کیا جائے۔ انتخابات کی سب سے زیادہ ضرورت ایم کیو ایم کو ہے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کا راہ، موٹر ویز کی بیشتر سیکشن ٹریفک کے لیے بند۔ موٹر وے M2 پر لاہور سے کوٹ مومن تک ٹریفک معطل۔ موٹر وے M3 مکمل بند کر دی گئی۔ M4 پر عبدالحکیم سے فیصل آباد تک گاڑیوں کا داخلہ منع۔ M5 پر شیر شاہ سے اچ شریف تک ٹریفک کی انٹری پر پابندی۔ دھند کے باعث حد نگاہ کم ہونے سے قومی شاہراہوں پر بھی ٹریفک سست روی کا شکار۔ موٹر ویز پولیس کا کہنا ہے کہ سفر کے دوران ڈرائیورز فوگ لائٹس کا استعمال کریں۔ ملک کے میدانی علاقوں میں دھند کے باعث پروازوں کا نظام شدید متاثر، کئی فلائٹس منسوخ کرنا پڑیں۔ ٹرینز کا نظام بھی ملک بھر میں درہم برہم ہو گیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کا راج برقرار ہے۔ موٹر ویز کے بیشتر سیکشنز ٹریفک کے لیے بند۔ موٹر وے M2 پر لاہور سے کوٹ مومن تک ٹریفک معطل۔ موٹر وے M3 مکمل بند۔ M4 پر عبدالحکیم سے فیصل آباد تک گاڑیوں کا داخلہ منع۔ M5 پر شیر شاہ سے اچ شریف تک ٹریفک کی انٹری پر پابندی۔ دھند کے باعث حد نگاہ کم ہونے سے قومی شاہراہوں پر بھی ٹریفک سست روی کا شکار، اور موٹر وے پولیس کی جانب سے سفر کے دوران ڈرائیورز کو فوگ لائٹس کے استعمال کی ہدایت۔